الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی خطبے کے اندر پڑھی، یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے قرآن کی شکل میں ایک ایسی چیز آئی ہے جو سراپا نصیحت ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت سے میرے عزیزو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو معزز کتاب ہے قرآن، اس کے اندر کثیر فوائد موجود ہیں۔ مسلمانوں کے لیے نجات اس کتاب کو اپنے آگے رکھنے ہی کے اندر ہے۔ جو بھی ڈیسیشنز آدمی دنیا کے اندر اپنے لیے طے کرے، سب سے پہلے آدمی قرآن کو رکھے اور اپنی زندگی قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارے۔ یہ طریقہ کار جب اس کی جانب سے مسلسل رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے اعتبار سے تو کامیابی اسے عطا کرے گا ہی، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی سے وہ ہمکنار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کے اندر فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ وہ لوگ جو اس کتاب کو پکڑ کر رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ نماز بھی ادا کرتے ہیں، تو یقین جانو نیک کام کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، ہم ان کو ان کا پورا اجر دیں گے۔ یہ تو کتنی زبردست عظیم الشان کتاب ہے میرے عزیزو۔ پہاڑ اگر اس کو قبول کرنے کے لیے جاتے تو ان کے اندر بھی وہ طاقت، قوت، استطاعت، شکت نہیں کہ وہ اس قرآن کے بوجھ کو اٹھا سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، فضل کیا کہ اللہ نے یہ قرآن ہم کو دیا، تو ہماری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کے حقوق کا لحاظ رکھیں۔ قرآن کے 3 حق ہیں، 3 حق اگر آدمی ادا کر لیتا ہے تو سمجھو وہ آدمی کامیاب۔ نمبر 1، قرآن کو پڑھنا، بہت زبردست عبادت ہے، پڑھو، خوب قرآن پڑھو۔ نمبر 2، قرآن کریم کو سمجھنا۔ نمبر 3، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ یہ 3 چیزیں جب آدمی اپنے اندر حاصل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ یہ آدمی قرآن کا حق ادا کرتا ہے، اور اس کو کامیابی سے ہم ہمکنار رہنے والا شخص کہیں گے، اور واقعتاً یہ آدمی بہت زیادہ کامیاب ہے۔
بہت سی قرآن کی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بالکل بنیادی ہوتی ہے، مؤمن ہونے کی حیثیت سے اس کا تحفظ اور اس کو یاد رکھنا ہم پر بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ بھی یاد نہیں۔ میرے عزیزوں، میں کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں فقط اگر کسی کو پوچھ لوں مثلاً کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن، تو what is the definition of قرآن؟ قرآن کہتے کس ہیں؟ یعنی یہ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، قرآن لے جاتے ہیں، 20 سال سے کہہ رہے ہیں، 30 سال سے کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن کس کو کہتے ہیں؟ میننگ کیا ہے قرآن کا؟ تو بہت سے ایسے لوگ ہمیں ملیں گے جن کو یہ معنی تک نہیں آتا۔ قرآن میرے عزیزوں کہتے ہیں اس چیز کو جس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہو، یعنی وہ چیز جس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قرآن عربی میں۔ چونکہ قرآن کو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں ایک بنیادی معلومات یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پورے قرآن کے اندر آیتیں کتنی ہیں۔ یہ محبت کی ایک بات ہوتی ہے، اللہ کی کتاب ہم پر نازل ہوئی تو ایک محبوب اور ایک عاشق کے درمیان ایک واسطہ تو ہونا چاہیے۔ ہم دعویٰ عشق کا کریں لیکن اس کا ثبوت ہی نہ دے سکے تو پھر اس صورت میں عشق کے دعوے کے اندر کھوٹ معلوم ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے محبوب ہیں، اس نے ہمیں خط بھیجا تو ہمیں چاہیے کہ اس خط کے بارے میں مکمل واقفیت حاصل کریں۔ خط میں کیا ہے اچھی طریقے سے ہمیں وہ معلوم ہو تو پھر یہ محبت کا حق ہم نے ادا کیا۔ یہ جو محبت کا خط اللہ نے بھیجا ہے نا قرآن، اس کے اندر آیتوں کی مجموعی تعداد کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن سب سے زیادہ صحیح قول جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ ہے 6236۔ قرآن کے اندر مجموعی آیتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 6236، 6236۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ حمزہ اور سفیان یہ بات ہم تک پہنچاتے ہیں، اور اکثر علماء جو اکثر علاقے کے اندر رہتے ہیں انہوں نے اسی شمارے کا اتباع کیا ہے اور اسی شمارے کو انہوں نے مستقل مانا ہے۔ اب قرآن کریم کے حروف کی تعداد کتنی؟ قرآن کے اندر حرف ہوتے ہیں نا، ایک حرف کو اگر ہم پڑھیں تو انشاءاللہ کم سے کم اجر جو ہمیں ملتا ہے وہ 10۔ پھر جتنا اخلاص ہو، قرآن پڑھتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد آدمی جتنا اپنے دل کے اندر مستحضر رکھے وہ اجر بڑھتا رہتا ہے، اب کتنا بڑھتا ہے وہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو ایک حرف کو پڑھنے پر 10 اجر ہمیں ملتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر کتنے حروف ہیں؟ اس کی تعداد میرے عزیزوں میں آپ لوگوں کے ساتھ میں بیان کروں کہ 3 لاکھ حروف تو قرآن کے اندر ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ اب 3 لاکھ سے اوپر کتنے؟ تو الگ الگ علماء نے الگ الگ رائے بیان کی۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور انہوں نے یہ قول علامہ امام ابو بکر احمد المقرئ کے حوالے سے بیان کیے، اور انہوں نے قرآن کے حروف کی تعداد لکھی ہے 3,23,015۔ خیر یہ محبت کی بات ہوتی ہے، قرآن سے جتنا عشق ہوتا ہے تو یہ سب تعداد وغیرہ بیان کرنا، یاد کرنا بھی آدمی کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کل اشکال نوجوانوں کی جانب سے یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے علماء کے سامنے کہ ہمیں کس طرح معلوم کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی انسان کا لایا ہوا کلام نہیں، ہم کس دلیل اور کس ایویڈنس کے بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تو چند دلیلیں میں اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ جو دلیلیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ یہ جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے یہ بالکل اللہ کا لایا ہوا کلام ہے۔ اس کو نہ کسی پروفٹ نے بنایا ہے نہ کسی دوسرے انسان نے بنایا ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہی ایسا کلام پیش کر سکتا ہے۔ مثلا ایک دلیل میں دوں، سورہ نساء کے اندر ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بات کہتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔
اس آیت کا ترجمہ اور ڈیفینیشن ہوتا ہے کہ جہنمیوں کو جب جہنم کے اندر سزا دی جائے گی نہیں تو پہلے تو آگ کے ذریعے سے ان کی کھال جھلس جائے گی، تو ہم بدلے میں ان کو ایک نئی کھال دیں گے تاکہ وہ واپس عذاب کا مزہ چکھ سکیں۔ یہ ہوتا ہے اس آیت کا ڈیفینیشن۔ میرے عزیزو، اس آیت سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تکلیف اور کسی چیز کا احساس کرنے کے لیے کھال کا ہونا ضروری ہے۔ کھال ہوگی تو احساس ہوگا، کھال نہیں تو احساس نہیں۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ پرانے زمانے کے اندر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کھال ہو نہ ہو احساس بہرحال آدمی کو ہوتا ہے۔ آج کل کے سائنٹسٹ لوگوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ کسی چیز کو محسوس کرنے کے لیے اور کسی چیز کو فیل کرنے کے لیے، اچھی چیز ہو اس کو فیل کرنے کے لیے، بری چیز ہو اس کو فیل کرنے کے لیے، تکلیف محسوس کرنے کے لیے بھی کھال کا ہونا ضروری ہے۔ اب ایک رسول امی جن کی شان ہی یہ تھی کہ ان کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، وہ موجودہ دور کے سائنٹسٹ والے جواب کس طرح اپنی کتاب کے اندر پیش کر رہے ہیں، وہ بھی 1400 سال پہلے۔ واضح دلیل ہے اس بات پر کہ یہ قرآن اللہ کا لایا ہوا کلام ہے۔ وہ تو نقل کر رہے تھے، بنا نہیں رہے تھے۔ وہ اللہ جو بات کہہ رہا تھا وہ نقل کر رہے تھے اسے۔ ہے یہ دلیل مضبوط دلیل۔ ایک اور دلیل میں آپ کو پیش کروں۔ دیکھو قرآن کے اندر سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہمارا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے مولوی کا پڑھنا۔ ہمارے پڑھنے اور مولوی کے پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو۔ دیکھو سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر ایک آیت آتی ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ جو لوگ سورہ یاسین کے حفاظ ہیں انہیں معلوم ہے، آخری صفحے پر ہی یہ آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت کو پیدا کیا اور پھر اس سبز درخت سے اللہ نے تمہارے لیے آگ کو باہر نکالا۔ یہ ہوتا ہے اس آیت کا ڈیفینیشن۔ اب ایک معنی تو اس کا وہ پرانا معنی جو بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آدمی درخت کاٹتا ہے اور اس کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتا ہے، چارکول کے طور پر، اور اس کے ذریعے سے آگ جلاتا ہے، تو اس طرح اللہ درخت سے آگ پیدا کرتا ہے۔ لیکن مولانا شفیع حیدر صاحب نے اپنی کتاب قرآن سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ایک بالکل عجیب غریب بات کہی ہے۔ انہوں نے اس آیت کا ایک نیا مطلب لوگوں کے سامنے واضح کیا ہے۔ میرے عزیزو، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آج کل سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ سبز درخت سے آکسیجن پیدا ہوتا ہے، اور آج کل کے سائنٹسٹ لوگوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو آکسیجن سبز درخت سے پیدا ہوتا ہے نا، اسی آکسیجن سے آگ جل سکتی ہے۔ اگر کسی فضا کے اندر 16% آکسیجن ہوگا تو آگ جلے گی، 16% سے کم آکسیجن تو آگ جل نہیں سکتی۔ اسی لیے ہم اگر اسپیس میں جائیں گے، انڈیا والے گئے نا اسپیس میں، چاند تک جاتے ہیں وہ، تو اسپیس میں جائیں گے تو ہم آگ جلا نہیں سکتے۔ کیوں جلا نہیں سکتے؟ اس لیے کہ وہاں پر آکسیجن ہی نہیں ہے، سانس لینے کا جو ذریعہ ہے وہ وہاں پر ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہم اسپیس کے اندر تو آگ جلا نہیں سکتے، دنیا میں جلا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ the air we breathe، جو سانس ہم لیتے ہیں اندر، وہ کم سے کم 21% ہے، اور 16% آکسیجن کا ہونا آگ کے جلنے کے لیے ضروری ہے۔ اب سائنٹسٹ نے یہ بات آج ثابت کی، میرے اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہی ہے جس نے سبز درخت کو پیدا کیا اور اس سے آگ نکالی۔ کس طرح؟ اس سے آکسیجن نکلا اور پھر آکسیجن سے آگ جلی۔ قرآن کے حق ہونے کی واضح دلیل، بالکل واضح دلیل۔ اسی طرح سورہ یاسین ہی کے اندر ہے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ ہم نے کشتیوں کی طرح ایک اور چیز انسانوں کے لیے پیدا کی جس پر یہ انسان لوگ سوار ہوتے ہیں۔ بہت سے مفسر لوگ کہہ رہے ہیں یہ کہ اس سے مراد سیارے ہیں، پلانٹس، یعنی پلانٹس جو اوربٹ میں ہوتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں۔ یہ دھرتی جو ہے وہ سورج کا چکر لگا رہی ہے اور چاند اس دھرتی کا چکر لگا رہے ہیں۔ تو یہ جو اوربٹ آج کے زمانے میں ہم نے اسکول میں سیکھا، یہ بات ایک رسول امی 1400 سال پہلے بیان کر کے چلا گیا۔
یہ بھی قرآن کے بالکل حق ہونے کی ایک واضح دلیل ہے۔ اسی وجہ سے تو میرے عزیزوں میں ایک واقعہ بیان کروں کہ جب سورہ ہود کی آیت نمبر 44 وکیلا یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وکیلا بعدا للقوم الظالمین والی آیت امرؤ القیس کی بہن نے سنی نا، تو وہ پہلے منع کر رہی تھی کہ کعبے پر امرؤ القیس کا شیر لٹکے گا، قرآن بھی اس کے سامنے کچھ نہیں، میں اپنے بھائی کے شیر کو کعبے سے ہٹاؤں گی نہیں۔ جب سورہ ہود کی یہ آیت نمبر 44 جب اس نے سنی نے، ایک مرتبہ سننا ہوا کہ فوراً جاتی ہے اور کعبے پر سے اپنے بھائی کے شیر کو اتار لاتی ہے۔ وہ جان جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ چیز ہے جو میرے بھائی کے شیر کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ شیر تو انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ جو کلام میرے سامنے پڑھا گیا یہ لگتا نہیں ہے کہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے۔ اس کی قدر میرے عزیزوں ہمیں بھرپور طریقے سے ہونی چاہیے، بالکل بھرپور طریقے سے ہم اس کی قدر پہچانیں۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے جس کے اندر سورہ مؤمنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة۔ اس آیت کا ترجمہ ہوتا ہے کہ ہم نے ماں کے پیٹ میں نطفے کو رکھا، پھر اس نطفے کو ترقی دی اور ہم نے اس کو علقہ بنایا۔ کیا بنایا؟ علقہ۔ قرآن میں یہ لفظ ہے۔ علقہ کا جب ڈیفینیشن کیا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے جونک، جیم واو نون کاف، جونک، جس کو انگلش میں کہتے ہیں لیچ، LEECH۔ اب گوگل پر بھی تم سرچ کر سکتے ہو، لیچ کی جو تصویر آئے گی نا وہ ایک عجیب و غریب تصویر ہے، ایک طرح کا کیڑا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے نا تو چند ہی دنوں بعد وہ علقہ کی شکل اختیار کرتا ہے، یعنی اس کیڑے کی طرح وہ ہو جاتا ہے۔ آج کل سائنٹسٹ لوگوں نے کیمرہ پیٹ میں ڈالے اور کیمرہ کے ذریعے سے یہ بات معلوم کی کہ واقعتاً نطفہ جب ماں کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو کچھ دنوں بعد وہ اس لیچ اور اس کیڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ہو بہو۔ حضور کے زمانے میں تو کیمرہ نہیں تھے، حضور کے زمانے میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ کب معلوم ہوتا تھا؟ جب پیٹ ذرا پھولتا، حیض بند ہوتا، تب ان کو علم ہوتا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اور اتنی باریک سی بات جو حمل کے ابتدائی دور کے اندر ہوتی ہے، کیمرہ کے بغیر ایک رسول امی کس طرح بیان کر رہے ہیں؟ یہ تو واضح دلیل ہے اس صورت میں کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے۔ میرے عزیزو دلیلیں تو بہت ہے۔ ایک دلیل یکور اللیل علی النہار، مختصر آیت، سورہ زمر کی آیت ہے، ابھی ذہن کے اندر آئی۔ اس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ اللہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے، یکور۔ اب اس زمانے میں کوئی سوچتا کہ لپیٹتا ہے، لپیٹنا تو گول چیز پر ہوتا ہے، نہیں، امام کو آدمی لپیٹتا ہے۔ دنیا تو بالکل سیدھی معلوم ہوتی ہے، گول تو ہے نہیں کہ رات کو دن پر لپیٹا جائے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں جب کیمرہ اوپر گئے اسپیس میں تو اسپیس کے نقشے سے جب اپنوں نے دیکھا تو معلوم چلا کہ یہ دنیا اور کائنات گول ہے، فلیٹ ارتھ کوئی حقیقت نہیں، دنیا گول ہے، لہٰذا رات دن پر لپیٹی جاتی ہے، یہ کہنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے کہہ دی۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لایا ہوا کلام ہے، دلیلیں بھی جو دینی تھی مختصر وقت میں وہ میں نے دے دی، حالانکہ اللہ کی قسم دلیلیں تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ دلیلیں ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہے۔ تو ہمارا ایک حق اور ہماری ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی قدر کریں، جو قرآن کے اندر ہے ہم اس کو حق سمجھے، اس پر عمل کریں۔ واقعتاً اس بات میں کوئی شک نہیں، قرآن پر جو عمل کرے گا وہ اللہ کو راضی کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں کسی کا نقصان ہوا نہیں کہ ہمارا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کا بھلا ہوا نہیں ہے کہ ہمارا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔